نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام علامہ پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، محترم شوکت یوسف زئی صاحب، صوبائی وزیر اطلاعات KPK، محترم ڈاکٹر محمد آصف خان صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف پشاور، محترم ڈاکٹر معراج الاسلام صاحب، محترم خرم نواز گنڈا پور، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، محترم عرفان یوسف صاحب، مرکزی صدر MSM، آج کے اس پروقار اور خوبصورت تقریب کی زینت بنے دیگر معزز و محترم مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، Deans of the faculties, Head of the departments, professors, lecturers, and dear students، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں پشاور میں یونیورسٹی آف پشاور کے اس خوبصورت ہال میں جمع ہوئے ایک ایسی تقریب میں کہ جو انعقاد پذیر ہے اس کتاب سے متعلق جس کتاب کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام کہا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس تقریب میں جمع ہوئے کہ جس تقریب کا انعقاد کلام پاک قرآن مجید سے متعلق ایک تالیف کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین مکرم، قرآنک انسائکلوپیڈیا جو کہ مارکۃ الآراء تالیف ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی، اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کے حوالے سے تالیف کردہ کتاب ہے۔ عموماً قرآن مجید اس کو لکھنے کی بنیادی وجہ، تالیف کرنے کی بنیادی وجہ جو شیخ الاسلام کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ اہلیان اسلام عموماً یہ بات کہتے گریز نہیں کرتے، اور عموماً ہم یہ بات بآسانی کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر علم پوشیدہ ہے، یا قرآن مجید ہمیں علوم میں سے ہر علم کے متعلق خیرات عطا کرتا ہے۔ عموماً ہم اس کا دعویٰ بآسانی کرتے ہیں، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام پاک نازل ہوا، تو اس میں سے ہمیں سائنٹیفکس علوم، اکنامک علوم، سوشل سائنسز سے متعلق مضامین، ہیومینٹیز سے متعلق مضامین، بیسک سائنسز سے متعلق مضامین، میڈیسن سے متعلق مضامین، ایسٹرو فزکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کیمسٹری، ہر اسپیشلائزڈ آدمی آ کر سوال کرے کہ مجھے قرآن مجید سے میرے مضمون سے متعلق بتاؤ کہ قرآن میرے بارے میں کیا کہتا ہے، تو عموماً دعویٰ کرنے والوں میں سے اکثر لوگ ویسے ہوں گے جو قرآن مجید سے اس کے مضمون سے متعلق اس کو صحیح حاصل یا تسلی بخش جواب نہ دے پائیں۔ شاید ہم میں سے کوئی ایک دو آیات مبارکہ کوٹ کر دے اپنی سمجھ کے مطابق کہ ہاں اس فلاں سائنس یا علم کے متعلق قرآن مجید نے اپنے اس مقام پر یہ ارشاد فرمائے، لیکن اس سے زائد ہم بات نہ کر سکیں۔ تو اس دور میں
قرآنک انسائکلوپیڈیا کے ذریعے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے ایک عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے، وہ یہ کہ اس کتاب میں 5000 میجر اور 20,000 سے زائد مائنر موضوعات کی ایک ایسی مضامین کی فہرست دے دی ہے، اور ہر مضمون کے تحت ان 20,000 موضوعات اور عنوانات سے متعلق قرآن مجید کے جس جس مقام پر جو آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اس کو وہاں پر اس انداز کی ترتیب سے جمع کیا ہے کہ وہ ترتیب خود مسئلے کا حل رکھتی ہے، تاکہ ہر وہ شخص جو اپنے کسی مضمون سے متعلق قرآن مجید سے علم حاصل کرنا چاہے وہ اس کی فہرست کھولے، ان 20,000 موضوعات میں سے انگلی رکھے کہ کائنات کے کس علم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وہیں سے قرآن کلام کرے گا۔ تو حاضرین مکرم، اتنا آسان کر دیا ہے، اب چاہے کوئی پروفیسر ہو، عالم دین ہو، پیر ہو، سائنسدان ہو، ایگریکلچرسٹ ہو، فزسٹ ہو، کسی بھی عنوان یا موضوع سے تعلق رکھنے والا شخص آج وہ براہ راست بآسانی قرآن مجید سے ان مضامین سے متعلق ہدایت لے سکتا ہے۔ تو ہم اس پر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس تعلیم سے زیادہ ہم استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے اس کلام قرآن مجید سے وابستہ کر سکیں اور جوڑ سکیں۔ حاضرین کرام، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی اس کتاب میں کم و بیش بہت سے موضوعات کا تذکرہ کیا گیا، اور شیخ الاسلام نے اس کتاب کی پہلی اوپننگ کی تقریب جو لاہور میں انعقاد پذیر تھی اس میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا میرے 50 سالہ قرآن مجید کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ 50 سالہ قرآن مجید کے مطالعے کا نچوڑ ہے، اور میں نے ان 50 سالوں میں کائنات انسانی کے ہر علم کو، چاہے اس کا تعلق سائنس سے ہو، مذہب سے ہو، سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، ہر علم کو قرآن مجید کے علوم کے سامنے سجدہ ریز پائے۔ وہ اس لیے کہ قرآن خالق کی کتاب ہے، اور جو راز کی بات اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کہہ دی ہے وہ انسان جو اپنے 5 حواس کے ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتا جو کہ ان تمام علوم کو بنانے والے نے اپنے کلام پاک میں کہہ دی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر علم کو قرآن کے سامنے سجدہ ریز دیکھا۔ آئیے اس کی چند مثالیں ہم قرآن کو سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تاکہ اس دعوے کو سمجھ سکیں کہ کیسے ہر علم قرآن کے علوم کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ تو میں قرآن مجید کی کچھ آیات اور اس سے متعلق آج سائنس کیا کہتی ہے اس کا مطالعہ کرتے چلیں گے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں 1500 سال پہلے یہ کلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہ دور تھا کہ جب یہ سائنٹیفک تحقیقات، یہ ایکسپیریمنٹس، یہ کتابیں، یہ ٹیلیسکوپس، یہ لیبارٹریز، یہ سائنٹیفک انوویشنز اور انوینشنز کے سینٹرز، یہ ریسرچ سینٹرز وجود نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک علم کے حصول کے جانے کے لیے یہ تیز گاڑیاں بھی میسر نہیں تھیں۔ اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ المنورہ کی ان وادیوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کے ذریعے وہ کچھ ارشاد فرما دیا کہ جو اس کے بعد 1200 سال تک سائنس اگنورنٹ تھی، سائنس اس کے بارے میں کچھ زیادہ زبان نہیں کھول سکتی تھی، مگر آج بہت سے سائنسدان ایسے ہیں
کہ جو ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو 1500 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ جب شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آج ہر علم قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہے، کیونکہ ہر سائنسی علم جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات تو ہم نے ڈسکوریز کے ذریعے آج جانی لیکن قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دی، تو وہ علم قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے اعداد و شمار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نومیریکل اسسٹنس لی جاتی ہے، کیلکولیشنز کی بات بہت کی جاتی ہے، کیلکولیٹو نیچرز کی بات بہت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہوا ہا میم، حروف مقطعات ہیں، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کو یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں بنا دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اس کے مقرر حساب سے چلتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ آج حاضرین گرامی قرآن 1500 سال پہلے بیان کر رہا ہے کہ یہ سورج اور چاند اپنے مقرر حساب سے چلتے ہیں، یعنی ان کی موومنٹ کیلکولیٹڈ ہے۔ یہ اس موومنٹ میں کیلکولیشن سے ایک ڈگری باہر نہیں جاتے، ایک ڈگری اندر نہیں جاتے۔ یہ 1500 سال پہلے یہ بات کرنا قرآن کی بہت بڑی بات تھی، انسان کے شعور اور سمجھ سے باہر تھی۔ مگر آج موجودہ 21ویں صدی کی سائنس یہ تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ اگر سورج اور چاند اپنے مدار سے ایک ڈگری بھی باہر ہو جائیں تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، یہ کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے اگر ایک ڈگری بھی اپنے مقرر نظام اور مدار سے وہ باہر ہو جائے۔ تو اس وقت لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں تھی جب قرآن کہہ رہا تھا کہ سورج اور چاند اپنے مقرر حساب سے باہر نہیں چلتے، مگر آج سائنسدان کو اس کی اہمیت ہے کہ کیوں قرآن نے کہا تھا کہ یہ چاند اور سورج اپنے مقرر کیلکولیٹڈ نیچر اور مدار سے باہر نہیں چلتے۔ اسی طرح اعداد و شمار کا تذکرہ جا بجا قرآن مجید میں ملتا ہے۔ کہیں قرآن مجید 7 آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں عدد 7 کا اظہار کرتا ہے، کہیں 5 حواس کا ذکر کرتا ہے تو وہ عدد کوئی معنی رکھتا ہے، کہیں 5 نمازیں ہیں وہ عدد بھی کوئی معنی رکھتا ہے، کہیں اللہ رب العزت 5 حصوں کا ذکر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے، کہیں آسمانوں کے عدد کی بات کرتا ہے وہ خاص معنی رکھتا ہے۔ غرض اللہ رب العزت پھر کہیں فرماتا ہے میں نے پوری کائنات کو جوڑوں میں تقسیم کیا ہے، وہ بھی ایک خاص عدد ہے جو معنی رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں 1500 سال پہلے تو فرما رہا ہے، لیکن آج سائنسدان کو اور انٹلیکچوئلز اور ریسرچرز کو ان اعداد کی وجہ کم از کم آج سمجھ آ رہی ہے۔ 1500 سال پہلے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو میتھمیٹیکلی ڈیزائن کیا ہے، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، اور 1300 سال بعد گلیلیو کہتا ہے ہاں کہ اب سائنس نے جتنی جانچ پڑتال کی ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے جس زبان سے ڈیزائن کیا ہے وہ زبان میتھمیٹکس ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ پاک جا بجا انسان پر کھولتا جا رہا ہے اور نمایاں کرتا جا رہا ہے۔ ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں سمندر اور زمین، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ارتھ ہے، پلینٹ جس پر ہم رہتے ہیں، اس کا 71% حصہ وہ اوشن ہے اور 29% حصہ لینڈ ہے، یعنی 71% حصہ تری ہے، اوشن ہے، اور 29% حصہ خشکی ہے۔ یہ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ آئیے یہ سوال قرآن سے پوچھتے ہیں، 1500 سال پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حاضرین محترم، قرآن مجید میں لینڈ لفظ 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور سی لفظ
32 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ان کو جمع کریں تو عدد 45 بن جاتا ہے, اور اس 45 کی کو پروپورشنیٹلی اسٹڈی کریں تو انٹرسٹنگلی ریسرچرز کہتے ہیں کہ ان اعداد کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ 1500 سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ 28.9% ٹو بی ایگزیکٹ خشکی ہے, اور 71.1% ٹو بی ایگزیکٹ اوشن اور تری اللہ پاک نے قائم کی ہے. یعنی سائنس آج بتاتی ہے آپ کو جائزہ لے کر, قرآن 1500 سال پہلے بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے تخلیق کیسے فرمائی ہے. اسی طرح حاضرین گرامی, پہاڑوں کا جائزہ لے لیں. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے, اور اے انسان تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جمے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے جس نے ہر چیز کو حکمت اور تدبر کے ساتھ مضبوطی اور استحکام عطا فرما دیا. اللہ پاک نے ہر چیز کو مضبوطی اور استحکام عطا فرمایا پہاڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو بھی اینکرز کی طرح کی روٹس عطا کر دی ہیں. اینکرز کی طرح کی روٹس عطا کی ہیں, یعنی پہاڑوں کو خدا نے جڑیں دی ہیں. آج سائنسدان تحقیق کر کے 1500 سال بعد بتاتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اگر 9 کلومیٹر زمین سے اوپر ہے تو 60 کلومیٹر زمین کے اندر اس کی جڑیں پیوست ہیں. جو قرآن مجید 1500 سال پہلے انسانیت پر راز کھو رہا ہے کہ خدا اگر ان بڑے پہاڑوں کو کھڑا کرتا ہے تو ان کو بھی اتنی جڑیں نصیب فرماتا ہے اور عطا فرماتا ہے. تو حاضرین گرامی, یہ وہ معارف ہے قرآن کے کہ جس نے غوطہ زنی کی اس نے حصہ پا لیا, اور جس نے فقط آنکھوں سے تلاوت کی اس نے ثواب اور اجر تو پا لیا, لیکن وہ علوم کے معارف, وہ بحر علوم کے جو قرآن نے بہائے ہیں, ان میں سے ہم پانی نہ بھر سکے. اسی طرح حاضرین گرامی, آئیے ایک اور خاص بات قرآن مجید سے جانتے ہیں. لوہا, آئرن. آج سائنسدان کہتے ہیں, اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں کہ آئرن کیا ہے, یہ کتنا ہے, اس سے زمین کو کیا افادیت حاصل ہے. حاضرین گرامی, بڑی خوبصورت بات 1400 سال پہلے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں. اور ہم نے معدنیات میں سے لوہے کو نازل کیا کیونکہ اس میں آلات حرب اور دفاع کے لیے سخت قوت ہے, اور لوگوں کے لیے صنعت سازی کی کئی دیگر فوائد ہیں. اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بن دیکھے مدد کرتا ہے, بے شک خود ہی بڑی قوت والا اور بڑے غلبہ والا ہے. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات, یہاں پہ لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوہے کے لیے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, کہ ہم نے حدید یعنی لوہے کو نازل کیا. اور مقام پر بھی لفظ لوہا استعمال فرمایا تو لفظ نازل استعمال فرمایا. آج سائنس کہتی ہے کہ جو لوہے کی ساخت ہے, پوری دنیا میں لوہا پھیلا ہوا ہے زمین میں, لیکن یہ لوہے کی ساخت پر تمام سائنسدانوں کا اجماع ہے کہ یہ اس دنیا کی اپنی پروڈکٹ نہیں ہے, کیونکہ لوہا جس ٹیمپریچر میں تیار ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر زمین کو میسر نہیں ہے. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ لوہا اللہ رب العزت نے آسمانوں پر جو ستارے ٹھنڈے ہو کر موت ہو جاتی ہے جن کی, ان میں یہ لوہا کہیں پیدا ہوتا ہے, اور وہ پرانے وقتوں میں اللہ پاک نے زمین پر گرایا ہے جو آج ہمیں میسر آتا ہے. اور قرآن 1500 سال پہلے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے زمین سے لوہا پیدا کیا, کہا نہیں ہم نے زمین پر لوہا نازل کیا. یہ وہ حقائق ہیں جو علوم قرآن سے وابستہ ہونے سے انسان پر کھلتے ہیں, نہیں تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے 1500 سال بیت جاتے ہیں, پھر بھی حقیقت سمجھ نہیں آتی. حاضرین گرامی, ایک اور بات لوہے سے متعلق, جو لوگ ان سائنسز سے وابستہ ہیں, یہاں پر یقیناً بیٹھے ہوں گے اسٹوڈنٹس بھی, اساتذہ بھی, آپ جانتے ہیں کہ آئرن کو جو پیریوڈک ٹیبل ہے معدنیات کا, اس میں 57 نمبر پہ پلیس کیا جاتا ہے.
پیریوڈک ٹیبل میں معدنیات کے آج جو سائنسدانوں نے، سائنٹسٹ نے، معدنیات کے ایکسپرٹس نے جو ٹیبل تیار کیا ہے معدنیات کا، اس میں اس کی اسٹرینتھس، پروٹونز، نیوٹرونز، ان کی اسٹرینتھ اور اس کی اہمیت اور عدد کے اعتبار سے اس کو 57 نمبر پہ پیریوڈیکل ٹیبل میں آج پلیس کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اب ذرا قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں کہ 1500 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا کہ اس سورت کو جس میں لوہے کا بیان ہے، اس کو کتنے نمبر پر پلیس کر دو؟ قرآن مجید میں 57 نمبر سورت ہے یہ۔ آج سائنسدانوں نے اپنی سمجھ کے مطابق لوہے کو معدنیات کے ٹیبل میں 57 نمبر دیا ہے، خدا نے 1500 سال پہلے اپنی کتاب میں اس کو 57 نمبر دیا تھا۔ اسی طرح حاضرین گرامی، مختلف معدنیات کے اندر الیکٹرونز اور پروٹونز، نیوٹرونز، ان کے نمبر، ایٹمز کے مختلف نمبرز اور نومیریکل ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ لوہے کے اندر 26 الیکٹرونز اور 26 ہی پروٹونز ہوتے ہیں، اس کی جو کیمیائی ساخت ہے۔ اور انٹرسٹنگلی دوسری بات، قرآن مجید میں سب سے پہلے جہاں قرآن مجید میں لوہے کا تذکرہ ہوا ہے، جہاں بات شروع کی گئی ہے، وہاں بھی نمبر 26، کہ اللہ پاک نے یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی طرف وہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے جا بجا تمہارے لیے نشانیاں کھول کے رکھ دی ہیں، اب اس میں تدبر کر لو، اب اس میں غور و فکر کر لو، اس میں سوچ لو، تو اس میں اللہ رب العزت کی حقانیت تم پر واضح ہو جائے گی۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور کیا کافر لوگ یہ نہیں دیکھے کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے پیکر حیات، اس کی نمود ہم نے پانی سے کی، 1500 سال فرما رہا ہے۔ اور آج حاضرین مکرم ذرا سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ 1500 سال کی جد و جہد کے بعد ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ آج کے سائنسدان اتنے سالوں کی تحقیق کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جو کچھ تخلیق فرمایا ہے اس کی بنیاد پانی پہ ہی رکھی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہسٹورینز ہیں، جیوگرافیز کے ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں فوسلز ملے ہیں، کہ جو انسانی حیات کی سب سے پرانی شناخت ہے، فوسلز، وہ سب سے پرانے فوسلز ہمیں سمندروں سے ملے ہیں، یعنی 375 ملین ایئرز پہلے مچھلیوں کے فوسلز پانی سے ملے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی حیات کے حوالے سے یہ اولڈسٹ فوسلز ہیں۔ صرف یہ نہیں، آج سائنس ہمیں کہتی ہے کہ انسان مجموعہ سیلز ہے، اس میں بہت سے خلیے ہیں، بہت سے سیلز ہیں، اور ہر سیل کی ساخت یہ ہے کہ 70% پانی ہوتا ہے، ہر سیل 70% پانی ہوتا ہے۔ ہم کبھی بلڈ نکلوائیں نا اپنی باڈی سے تو دیکھنے میں سرخ لگتا ہے، لیکن اگر اس بلڈ کے قطرے کو مائکروسکوپ کے اندر لگا کر دیکھیں تو آپ کو پھر نظر آ جائے گا کہ اس کا بیشتر حصہ پانی۔ اور قرآن 1500 سال پہلے بیان فرما رہا ہے اور اس حقیقت سے راز کھول رہا ہے کہ انسان کی بنیاد میں نے پانی پہ رکھی، یعنی اس کے دو معنی، پانی سے شروع بھی کی، یہ بھی سائنس تصدیق کرتی ہے کہ ہاں جاندار جو پہلا بیکٹیریا بھی اس کائنات میں وجود پایا اس نے بھی پانی کے اندر وجود پایا، جو سب سے پرانا فوسل بھی آج موجود ہے اس کی بنیاد بھی پانی میں رکھی گئی، اور وہ انسان جو آج چلتا پھرتا نظر آتا ہے اس کے خلیے میں بھی 70% واٹر ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ پاک ایک اور خوبصورت مقام کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اب یہ قرآن کی 1500 سال پہلے آیت ہے، لیکن حاضرین مکرم آج 1500 سال بعد جیوگرافی کے ایکسپرٹس، اوشنوگرافرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں
دنیا میں 3 مقامات ایسے ہیں، ایک مقام گلف آف الاسکا ہے، دوسرا مقام ساؤتھ افریقہ میں ہے، اور تیسرا مقام اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، کہ جہاں پر اللہ پاک نے یہ 3 ایسے مقام پیدا فرمائے ہیں جہاں پر 2 الگ طرح کے سمندر آ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں انٹیگریٹ نہیں کرتے، اپنی اپنی حدیں برقرار رکھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملایا، میٹھا نہایت شیریں ہے، اور یہ دوسرا پانی جو سمندر وہ کھارا ہے، نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مضبوط رکاوٹ قائم کر دی۔ دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں آج سائنسدان کہتے ہیں کہ جو 2 سمندر گلف آف الاسکا میں ملتے ہیں ان میں ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کھارا ہے، ان دونوں کی مچھلیاں بھی الگ الگ ہیں، میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں نہیں جاتی، کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں نہیں جاتی، اور وہ دونوں سمندر اپنی اپنی حد برقرار رکھتے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو آج سائنس ہم پر کھولتی ہے، لیکن ہم نے اپنے ناطے کو اس کلام حقیقی سے جدا کر لیا جو 1500 سال پہلے ان معارف سے پردہ اٹھاتا ہے، حقیقتیں 1500 سال پہلے بتاتا ہے۔ ہم آج سائنسدانوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، مگر ہمارے خالق نے جب ان حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہم اس پر یقین نہیں کرتے، ہم نے اپنے ناطے کو اس سے جدا کر لیا، توڑ لیا۔ اسی طرح حاضرین گرامی، آج سائنس جانوروں کے اوپر بڑی تحقیق کرتی ہے، انسیکٹس پہ بڑی تحقیق کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، بہت بات کرتی ہے کہ یہ جانور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس نے چونٹیوں کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور آج سال ہر سال کی تحقیق کے بعد سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ چونٹیاں یہ کئی اقسام کی ہوتی ہیں، ان میں فوجی بھی ہوتے ہیں، ان میں سویلینز بھی ہوتے ہیں، چونٹیوں میں فوجی بھی ہوتے ہیں، یہ سائنس نے تحقیق کی ہے، سویلینز بھی ہوتے ہیں، ان کا کمیونیکیشن سسٹم بہت ڈیسنٹ ہے، یہ ڈسپلنڈ ہے، ان میں ایک سردار چونٹی ہوتی ہے، وہ کسی کو حکم دے دے تو باقی سب اس کا حکم مانتی ہیں، اور ان کے اندر پھر یہ کالونیز انویڈ بھی کرتی ہیں، نیبر چونٹیوں کی کالونیز کو انویڈ بھی کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ یہ دوسری چونٹیوں کو اپنا غلام بھی بناتی ہیں۔ یہ سارا کچھ انہی چونٹیوں میں رکھا ہے۔ اور حاضرین گرامی، کوئی اور جانور بھی ہو سکتا تھا۔ 1500 سال پہلے قرآن مجید انہی چونٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ وہ خبر نہ رکھتے ہوں۔ یعنی اللہ پاک نے چونٹیوں کی اس صلاحیت اور اس ڈسپلن کی طرف قرآن مجید میں 1500 سال پہلے اشارہ فرمایا، اور آج سائنس تحقیق کرتی ہے اور بہت سے جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے چونٹیوں میں رکھی ہے، اور اسی چونٹیوں کی صلاحیت کی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ پاک نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو۔ کہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ قربان جائیں اللہ کے کلام پر کہ یہ کہتا ہے 1500 سال پہلے، ذرا سوچئے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سبزیاں جنہیں آپ اگاتے ہیں اس میں بھی میل اور فیمیل ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ پاک ان سبزیوں کو اگاتا ہے۔ آج اس کے اوپر سائنس تحقیق کرتی ہے، اور سائنس آج 1500 سال بعد تحقیق کر کے کہتی ہے ہاں کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ پاک نے اس کو جوڑوں میں تخلیق فرمایا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ 95% چیزیں کائنات میں زندہ ایسی ہیں کہ جو جوڑے ہیں، اور باقی 5 وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ پاک نے ایسے فرمائے ہیں کہ جن کے اندر میل اور فیمیل دونوں ایلیمنٹس مشترکہ ہیں۔ یعنی جوڑے کے بغیر اللہ رب العزت نے کائنات کی کوئی شے پیدا نہیں فرمائی۔ قرآن 1500 سال پہلے یہ دعویٰ کرتا ہے۔ میں اسے دعویٰ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ خالق کی کتاب ہے، جس نے بنایا ہے وہ خود بتا رہا ہے میں نے ایسے بنایا ہے۔ یہ تو ہم نادان ہیں
پھر بھی تحقیق کر کے سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ خالق بنانے والا بار بار کہتا ہے بھائی میں نے ایسے بنایا ہے، میں نے ایسے بنایا ہے، اور ہمیں 1500 سال لگ گئے ان دہائیوں میں سوچتے سوچتے کہ اس نے خدا نے اس تخلیق کو کیسے بنایا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر، وہ فرماتا ہے کہ ہم نے سما یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے تاکہ زمین خلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں اور ان کے مضر اثرات سے بچے۔ 1500 سال پہلے، آج سائنس تحقیق کر کے اب ہمیں بتاتی ہے ہاں ہمیں اللہ پاک نے آسمان کی اس چھت سے کتنا محفوظ کر دیا۔ کہیں اوزون لیئر ہے جو غیر ضروری اور نقصان دہ سورج کی شعاؤں سے مخلوق کو بچاتی ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، ہمارے کرے کے گرد میگنیٹک ویوز کی ایک لیئر ہے جو کئی لاکھ کلومیٹر ہماری زمین سے باہر خلا کی جانب وہ میگنیٹک ویوز کا ایک دائرہ ہے جو آسمانوں اور دیگر ستاروں سے آنے والے مضر اثرات، چیزوں اور شعاؤں سے ہمیں محفوظ کرتی ہے۔ یہ آج سوچنے کے بعد 1500 سال بعد سائنس یہ کہتی ہے، اور اللہ پاک 1500 سال پہلے ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاں میں نے ایسے تمہاری حفاظت کی ہے کہ تمہارے ارد گرد ایسی لیئرز قائم کر دی ہے۔ اسی طرح یہ نہیں فقط، حاضرین گرامی ذرا وہ دور یاد کیجئے کہ جب انسان سمجھتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، یا یہ کہتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور اس دور میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس زمین کو اور کائنات کے ہر کرے کو ایسے بنایا ہے کہ وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اس دور میں کہ جب گریک فلاسفر سے لے کے رومنز تک ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ زمین تو جامد ہے، یہ گھومتی نہیں، اور قرآن نے اس وقت حقیقت کھولی اور آج ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید نے یہ راز کھولا، کائنات نے سمجھا، لوگوں نے سمجھا کہ جو کچھ اس نے بنایا تھا ختم ہو گیا، وہ جامد ہے۔ خدا نے کہا کہ نہیں، میری کائنات ابھی سٹل وسعت پا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ کسی کو یہ راز سمجھ نہیں آیا۔ چند سال پہلے اب سائنسدان بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو حقیقت ہے۔ آج ہم کائنات کے کروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور ہم نے شک کیا، ہم نے اس سے اپنا ناطا توڑ لیا۔ ہم نے 300-400 سال پہلے سائنسدانوں کی باتوں پہ یقین کیا، اور اس خالق نے جس نے سب کچھ بنایا ہے اس کی باتوں کو فراموش کر دیا۔ آخری بات کرتا ہوں حاضرین گرامی، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر مفکر اور مسلم اسکالر، صوفی، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1100 سال پہلے گریک فلاسفرز تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، رومن فلاسفرز، پرشین فلاسفرز، ان کے درمیان بڑی انٹرسٹنگ دو بحثیں چھڑی۔ جتنے بھی گریک فلاسفرز تھے، یہاں تک کہ ارسطو اور دیگر جالینوس اور وہ سارے گریک فلاسفرز، وہ اس بات پر اتفاق کرتے تھے دو باتوں کے اوپر۔ بڑے بڑے فلسفی دو باتوں پر اتفاق رکھتے تھے۔ وہ باتیں دو کیا تھیں؟ وہ کہتے تھے ایک، یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، یہ سورج یوں ہی ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ سورج جلتا رہے گا، یوں ہی نظر آتا رہے گا، تاباں رہے گا۔ اور دوسری وہ بات کہتے تھے کہ خدا نے جو تخلیق کی ہے یہ دنیا، یہ اب جامد ہے، بس اس نے یہیں رہنا ہے، ہم نے اسے ایکسپلور کرنا ہے۔ یہ دو باتیں کرتے تھے۔ قربان جائیں قرآن فہمی پر، امام غزالی کی قرآن فہمی پر 1100 سال پہلے نہ یہ ٹیلیسکوپس تھیں، نہ یہ سائنٹیفک انوینشنز تھی، نہ لیبارٹریز تھی، نہ ریسرچ تھی۔ کیا تھا امام غزالی کے پاس؟ قرآن فہمی تھی، قرآن سے تعلق تھا، قرآن سے دوستی تھی، قرآن سے رشتہ تھا۔
1100 سال پہلے ان تمام فلسفیوں کے سامنے اکیلی ایک شخصیت امام غزالی کھڑی ہوئی، ان کی کتابوں میں یہ درج ہے، انہوں نے کہا تم دونوں باتیں غلط کہتے ہو، یہ سورج بھی ہمیشہ جلتا نہیں رہے گا، کیونکہ جو کچھ ہمیں جلتا نظر آتا ہے یہ سورج میں فیول ہے جو ایک دن لازماً ایگزاسٹ ہو جانا ہے اور الٹیمیٹلی یہ سورج بجھ جائے گا۔ اور یہ بھی غلط کہتے ہو کہ یہ دنیا جامد ہے، نہیں، یہ دنیا وسعت پذیر ہے، یہ بڑھتی رہے گی جب تک اللہ پاک اس کو فنا نہیں کر دیتا۔ یہ دو باتیں انہوں نے کہیں، اس وقت کسی کو سمجھ نہ آئی، ہر کوئی مخالفت کرتا تھا۔ آج چند سال پہلے یہ دونوں باتیں سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بیان کر دی کہ ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ کئی لاکھ سال اور ارب سال کے بعد سورج نے بجھ جانا ہے، کیونکہ ایوری سنگل سیکنڈ کئی لاکھ ایٹامک بلاسٹس کی مانند بلاسٹ سورج پہ ہوتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہمیں روشنی نظر آتی ہے۔ تو ایک دن جو کچھ وہاں پر مادہ یا فیول ہے جس کے نتیجے میں یہ بلاسٹ ہو رہے ہیں وہ ایگزاسٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک سال آنا ہے کہ اس سورج نے بجھ جانا ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور دوسری بات یہ بھی سائنس نے تحقیق کر کے بتا دی کہ ہاں ہر اگلے سال جب تھرو ٹیلیسکوپس ہم مارس یا دیگر کروں کو دیکھتے ہیں وہ پہلے سے ہم سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ وسعت پاتے جا رہے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، وہ فلسفی، وہ سائنسدان جو عقل کے گھوڑے دوڑا کر ایک نتیجہ نکالتے تھے، وہ ایک مرد حق 1100 سال پہلے دو باتیں کہتا ہے سائنس سے متعلق، جو 1100 سال بعد سائنس اس کو پروو کر دیتی ہے۔ نہ اس کے پاس لیبارٹری ہے، نہ ٹیلیسکوپ ہے، نہ کوئی اور سائنس کا ایکسپیریمنٹل ایلیمنٹ ہے، ٹول ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس قرآن ہے۔ اس نے قرآن سے اپنے رشتے کو ایسا جوڑا ہے کہ کیونکہ قرآن نے یہ باتیں بتا دی ہیں، انہوں نے یقین کر کے اس دعوے پر یہ بات کہہ دی جس کو قرآن نے آج تسلیم کر لیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ چند مثالیں تھیں ایک علم سے متعلق جس کا تعلق سائنس سے ہے، اور اس کا بھی شاید 1% حصہ بھی پورا نہ بنتا ہو۔ یہ تو اللہ پاک نے معارف کا ایک ایسا سمندر بنایا ہے کہ جس سبجیکٹ کی طرف نگاہ ڈالتے جائیں قرآن مجید سے وہیں شواہد ملتے چلے جائیں گے کہ آج ہم کس تحقیق پہ پہنچتے ہیں اور قرآن 1500 سال پہلے کیا کہتا تھا ہمیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کریں، پھر سے قرآن میں غوطہ زنی کریں، قرآن سے دوستی کریں، قرآن میں سوچیں، تدبر کریں، قرآن کی فقط آنکھوں سے تلاوت نہ کریں۔ قرآن کو اللہ پاک نے سوچنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس میں سوچیں اور غور و فکر کریں، پھر سے اپنے علم کے رشتے کو وابستہ کر لیں قرآن کے ساتھ، تاکہ قرآن ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائے اور اپنے سینوں میں چھپے ان رازوں کو بیان کرنا شروع کر دے جن پر خدا نے یہ اپنے کلام کے راز کھولے ہیں۔ ان کی بات 2000 سال پہلے، 1000 سال پہلے بھی کی گئی بات کبھی رد نہیں ہوتی، غلط نہیں ہوتی، جس نے بات قرآن سے کی ہے۔ اور جو بات اپنی حواس سے کرتا ہے وہ آج نہیں تو کل رد ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے حواس لمیٹڈ ہے، اس کی حواس کی سوچ لمیٹڈ ہے، اس کی گئی بات لمیٹڈ ہے۔ قرآن باقی ہے، اس کے اندر سے کی گئی بات باقی ہے، اس میں ڈھونڈے معارف باقی ہے، اس میں پوشیدہ حقیقتیں باقی ہیں، اور اس کے مطالعے سے انسان جو بات کرتا ہے وہ بات بھی باقی رہتی ہے۔ تو یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا اس دور میں قرآن دوستی کی عظیم دعوت ہے۔ وہ علوم جو شاید ہمارے تخیل میں تھے، لیکن آج قرآن مجید قرآنک انسائکلوپیڈیا کی شکل میں 20,000 موضوعات کو الگ الگ شیخ الاسلام نے بیان فرما کر ان علوم سے متعلق آیات الگ کر دی ہیں، اور دعوت دی ہے پوری انسانیت کو کہ آؤ دیکھو قرآن کیوں معجزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک نے وہ معارف بیان کر دیے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک، آگے بھی سائنس جہاں تک پہنچے گی قرآن اس کی وہیں بات کرے گا۔ آخری بات ختم کر رہا ہوں، حاضرین گرامی، جب مسلمان مٹھی بھر تھے قرآن انہیں تب بھی کافی تھا، جب مسلمان مکہ فتح کر رہے تھے قرآن انہیں تب بھی کافی تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، قرآن انہیں تب بھی کافی تھا۔ مسلمان کیسر و کسرا کی سلطنتیں الٹ رہے تھے، قرآن تب بھی کافی تھا۔ آج سائنس چاند پر پہنچ کر مارس پر جانے کی تیاری کر رہی ہے، اگر سوچو تو قرآن آج بھی کافی ہے۔ کمی یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ پھر سے اس رشتے کو جوڑ لیں۔ اللہ پاک جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمر بھر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے علوم اور فیوزات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تالیف قرآن کی اسپائروپیڈیا کی ہمیں قدر کرنے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی، اپنے گھروں میں اس کو فقط تاکہ نسیاں کی زینت نہ بنائیں، اپنے آپ کو پھر سے قرآن کے علم سے جوڑیں۔ یہ حقیقی علم ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اور اس کی روشنی میں باقی دنیا کے علوم کو دیکھا کریں، وہ بھی ضروری ہیں۔ ایک فرض ہے، ایک فرض کفایہ ہے، دونوں ضروری ہیں، لیکن علوم القرآن کی نگاہ سے ان کو دیکھیں تو پھر صحیح معنوں میں اللہ پاک اپنی حقیقتیں آپ پر اور اجاگر کر دے گا۔ پھر آپ وہ کام بھی کر پائیں گے جو باقی نہیں کر پاتے، کیونکہ اسی قرآن کے دوستی کی وجہ سے مسلمانوں نے 1000 سال تک ان چیزوں کی بنیادیں سائنٹیفک ڈالیں جن سے آج عالم مغرب استفادہ کر رہا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ قرآن دوستی تھی، علم القرآن تھا۔ آخر میں MSM مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، ان کی تمام انتظامیہ، منہاج القرآن انٹرنیشنل پشاور، تمام ذمہ داران پشاور یونیورسٹی کے احباب جو منتظمین اس پروگرام کا حصہ بنے اور اس پروگرام کے انعقاد میں کاوش کی، آپ سب کو ایک بار دل کی اتھا گہرائیوں سے پھر مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس علم کے ادارے کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، یہاں سے علم کا نور عام ہوتا رہے، خیر کا نور عام ہوتا رہے، امن کا نور عام ہوتا رہے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں قرآن مجید سے دوستی اور اس سے سوجھ بوجھ کے تعلق کی وابستہ کرنے کی، اللہ پاک اس میں ہمیں سچا اور سچا ثابت کرے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔